یہ چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اس کو جانا پہچانا بھی جاتا ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق علم سے زیادہ ہے اور علمی خدمات الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھی ہیں الحمدللہ، اور بہت میں اس پہ شکر گزار بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا مختلف قسم کے القابات کے ساتھ لوگ اس عظیم ترین ہستی کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی پیران پیر دستگیر ہیں، کوئی کہتا ہے غوث پاک ہیں، کوئی کہتا ہے غوث اعظم ہیں، قطب ربانی، پیر لاسانی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے القابات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن شاید آپ نے یہ پہلی دفعہ، بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ مفتی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ شاید مفتی، ان کے ساتھ مفتی لگ گیا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ شاید یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے یا بنا دیا گیا ہے کہ پیر، شیخ، روحانی تربیت کرنے والا یہ الگ ہے، اور عالم اور مفتی یہ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ گروپ ہوتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ یہ عقائد کی کتابوں میں واضح طور پہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت دیتا ہی نہیں ہے۔ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوگا، جاہل تو ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو صحیح کامل پیر ہوگا، واقعی وہ شیخ ہوں گے اور واقعی وہ روحانی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، وہ عالم ضرور ہوں گے۔ تو جتنے بھی ہمارے اولیاء اعظام گزرے ہیں، اب ہوتا یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کے ایک پہلو کو یا ان کی شخصیت کے ایک پہلو کو اتنا زیادہ نمایاں کرتے ہیں کہ لوگ بس اسی جہت سے ان کو دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں، یا ذہن بن جاتا ہے کہ اسی جہت سے ان کا ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم ان کے بیعت کرنے کے مسائل، روحانی تربیت کے مسائل، کرامات کی جو معاملات ہوتے ہیں، ان کی عبادات اور ریاضات کے تذکرے، بس یہی بیان کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں شاید ان کا ظاہری علوم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے، بس وہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ جو شخص علم دین کی دولت سے مالا مال نہ ہو، کیا وہ عبادات کامل طریقے سے ادا کر سکے گا؟ کیا وہ گناہوں سے بچ سکے گا جس کو گناہوں کی معرفت ہی حاصل نہ ہو؟ اس لیے ہر اللہ کا ولی پہلے ظاہری علوم حاصل کرتا ہے، اور ظاہری علوم اس بات کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ علم باطنی یا علم لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض جاہل ہی کہتے ہیں کہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علم لدنی عطا فرما دے، اور ان بیچاروں کو کیا سمجھائیں کہ آپ کو علم لدنی براہ راست اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ علم ظاہر آپ کے پاس نہیں ہوگا، کہ وہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ اس پہ میں کلام کرتا ہوں، کالر منتظر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرا سوال ہے کہ نا وہ جو سجدہ تلاوت اگر کسی کے اتنے زیادہ ہوں تو وہ کسی طرح کرنے، یعنی کہ یاد کر کے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، درس بخاری شریف اور الحادی، ماشاءاللہ بہت ہی لمحہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب بھی دیا کریں تاکہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ابھی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم دونوں طرح کے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ ہماری ینگ جنریشن یہ ذہن نہ بنا لے کہ جتنے اللہ کے ولی گزرے تھے ان کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی مفتی نہیں ہوتے تھے، وہ تو بس پیر ہوتے تھے اور اللہ کے ولی ہوتے تھے، اور جو عالم ہو یا مفتی ہو اس کا پیر ہونے سے یا اللہ کے ولی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ 18 سال کی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے، باقاعدہ بغداد میں جا کر تسلسل سے علم سیکھا، حتیٰ کہ عالم بنے۔ پھر آپ نے باقاعدہ مختلف کورسز کیے اور آپ ایک بہت بڑے مفتی بھی بنے۔ آپ کے صاحبزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بغداد میں بلکہ عراق میں کوئی مسئلہ آتا اور اگر علماء اس کو حل نہ کر پاتے تو والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ لمحے بھر میں اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اتنا زبردست علم و فہم آپ کو حاصل تھا۔ تو اس لیے
یہ یاد رکھیں کہ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، اور تقوی بھی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پیر میں، شیخ میں، ولی میں اور عالم میں، مفتی میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سب ایک جگہ مجتمع ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں تو پھر ان کو درجہ ولایت بھی ان کو واقعی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔